السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج جمعۃ المبارک ہے اور تاریخ جو ہے وہ 26 ہے، اور آج آپ کو پتہ ہے مریم نواز صاحبہ نے پیش ہونا تھا، لیکن رات کو ڈرامائی طور پہ نیب والوں نے جناب پیشی ملتوی کر دی اور نئی ڈیٹ بھی نہیں ڈالی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا تھا کہ بس بھئی بس ملاقات نہیں چیف صاحب، آج کے بعد گل بات نہیں چیف صاحب۔ مریم نواز صاحبہ نے کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ اب میں آپ کے لیے تارنے والا نہیں ثابت ہوں گی، اور میں آپ کے لیے آسان شکار نہیں ثابت ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ پیشی ملتوی ہو گئی۔ لیکن دوستو، ہمیں پورے پاکستان سے کل فون آ رہے تھے جب ابھی پیشی چلی ہوئی تھی کہ ہم جی بہاولپور سے نکلنے والے ہیں، ہم جی سیالکوٹ سے آنے والے ہیں، ہم گجرانوالہ سے آنے والے ہیں۔ تو جب یہ ساری رپورٹیں انٹیلیجنس والوں کے پاس پہنچیں کہ وہاں تو جی لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور انہوں نے علاقہ بھی سارا جو ہے نا وہ ریڈ زون قرار دے دیا، ریڈ زون۔ ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ بھی وہاں پہنچ گئے، تو ان کو پھر حقیقت سمجھ آئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا، سب نے، ان کو حقیقت یہ سمجھ آئی کہ بھئی اب یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے یہ ملتوی کر دیا اور اگلی ڈیٹ بھی نہیں دی۔ ایسا صرف انہوں نے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب نوٹس بھیجا تھا نا، تب ایسا کیا تھا، تو اب پھر انہوں نے یہی کیا ہے، اور یہی ان کا حل ہے کہ بندہ، وہ مریم نواز نے شعر پڑھا تھا کہ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ دیکھیں، بعض یہ ہے کہ اتنے جھوٹے کیس بیٹھے بٹھائے نوٹس تیار کر کے بھیج دیتے ہیں کہ جناب تم نے 30 سال پہلے یہ زمین خریدی تھی، اس کا ریکارڈ لے کے آؤ، اور یہ تمہارے والد صاحب کی شوگر مل ہے، اس میں یہ ہوا تھا، اس کا ریکارڈ لے کے آؤ۔ یہ کوئی ڈرامہ ہے؟ یہ اس طرح کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ نیب والوں، شرم نہیں آتی؟ نیب والوں کو تو ذرا شرم نہیں ہے، کیس پہ کیس بنائی جا رہے ہیں، صرف ان کو یہی کیس نظر آ رہے ہیں۔ پشاور کے مالم جبہ اور وہ تیلا پہلوان جو ہے، کیا نام ہے اس کا، پرویز کھٹک، اور عمران خان اور مراد سعید اور فواد چودھری اور ماسی فردوس عاشق اوان، ان کو نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، اور سارے گناہ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون نے کیے ہیں، سارے چور ڈاکو مسلم لیگ نون میں ہیں، چھوٹے بچے سے لے کے تو مرنے والے بوڑھے تک، 72 سال کے بزرگ تک، سارے یہ جی اسی میں گناہ گار ہیں۔ چلیں، یہ تو کل کی بات تھی، اصل مقصد یہ ہے کہ جو ویڈیو بنانا یہ بنا رہا ہوں نا آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ جی پرنالہ اتھے ہی ہے، یہ عنوان ہے کہ پرنالہ وہیں پہ ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے آج سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے اپنی درخواست جمع کر دی ہے، اور اس کے اوپر 30 سینیٹر کے دستخط ہیں۔ ٹھیک ہے، 30 سینیٹر کے دستخط ہیں، جبکہ اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ صاحب نے بھی درخواست دی ہے، جس کے اوپر 28 سینیٹرز کے دستخط ہیں۔ اس لیے 2 سینیٹر جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کے زیادہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کیسے ہوا کہ وہ آزاد امیدوار جو ہیں سینٹ کے فاٹا والے، کیا نام ہے ان کا، دلاور، ان کی حمایت پیپلز پارٹی نے حاصل کر لی ہے، اور اب یہ قاہر کہہ رہے ہیں۔ تو پھر قادہ پی ڈی ایم، جی ہم تو ایسے پی ڈی ایم کو نہیں مانتے۔ پی ڈی ایم، یہ مسلم لیگ نون کا طے شدہ اصول تھا کہ یہ سیٹ نون کو ملے گی، چھوٹی سی سیٹ ہے، اسی کے اوپر اختلاف ہوئے، اسی کے اوپر جناب بلاول بھٹو نے بیان دیا کہ جناب جو سلیکٹڈ لوگ ہیں وہ لاہور کے ہوتے ہیں، لاہور کے خاندان ہے ایک۔ ٹھیک ہے، یہ سارا بیان انہوں نے دیا، سارا مسئلہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور اب پھر کل صلح ہو گئی ہے قسم کی کہ جناب قمر زمان قاہرہ ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے، لیکن آج پھر انہوں نے اپلیکیشن دے دی، تو پرنالہ تو وہیں پہ ہے نا، تو کیا فائدہ پھر ایسے جناب قمر زمان قاہرہ کا آنے کا، یہ وہ۔ اور یہ دیکھیں، یہ مطالبہ
کوئی مسلم لیگ نون والے نہیں کہہ رہے کہ جی ہمیں لازمی اپوزیشن کی سیٹ دی جائے، یہ حکم ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ بھئی طے ہوا تھا، انہوں نے خود کہا کہ یہ طے ہوا تھا کہ سینٹ کا چیئرمین پیپلز پارٹی سے، ڈپٹی چیئرمین مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے، اور اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون سے۔ اتنے کلیئر کٹ چیز کے باوجود بھی اگر وہ اتنی سی بات پہ نہیں مانتے تو کوئی پی ڈی ایم نہیں ہے جی، ہم کوئی پی ڈی ایم کو نہیں مانتے، نہ یہ مستقبل میں کوئی اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ دال جوتیوں میں بٹنی ہوتی ہے، اتنی توئے لان تان کرنے کے باوجود بھی آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے درخواست دے دی ہے کہ مجھے جی اپوزیشن لیڈر بنایا جائے۔ مجھے یہ بیل منڈے چڑھتی نہیں دکھائی نہیں دیتا، مجھے لگتا ہے کہ ان کو -1 جو ہے نا وہ سارا فارمولہ کرنا پڑے گا۔ جو ذرا سی بات اب پی ڈی ایم کے سربراہ کی نہ مانے، ویسے وہ پہلے دن سے ہی نہیں مان رہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ مولانا فضل الرحمان کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی 9 جماعتیں ایک طرف اور ایک پیپلز پارٹی ایک طرف، تو پھر ایسے کیا فائدہ ہے ایسی پی ڈی ایم کو لانگ آن کرنے کا، یا اس میں اتحاد کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہم تحریک چلائیں گے۔ کوئی تحریک نہیں چلائیں گے۔ عدم اعتماد جب ہونے لگے گا نا تو پیپلز پارٹی نے کہنا جی کہ وزیر اعظم ساڈا ہوئے تو پھر عدم اعتماد ہوئے۔ اس طرح کو طریقے چلتے ہیں۔ اتنی لالچ یار، اتنی لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ زرداری صاحب، تم کو 2 سیٹیں سینٹ کی مسلم لیگ نون کی وجہ سے فالتو ملی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جس پہ یوسف رضا گیلانی جیتے ہیں وہ کلیئر کٹ نون لیگ کی سیٹ تھی، کیونکہ نون لیگ کے پاس 84 ایم این اے ہیں اور آپ کے پاس 55 ہیں، اور ایم این اے نے ہی آپ کو منتخب کیا ہے، اور اس کے باوجود آپ اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے ضد کر رہے ہیں، تو میرے حساب سے آپ بالکل غلط کر رہے ہیں، اور یہ کڑوا گھونٹ بھرنا چاہیے ان کو، یہ کڑوا گھونٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھرنا چاہیے کہ کوئی جی پی ڈی ایم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پی ڈی ایم جو ہے نا، یہ پیپلز پارٹی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ یہ محاورہ سنا ہوا ہے نا آپ نے کہ وکٹ کی طرف دونوں طرف، وہ دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا انہوں نے ڈیل کر لینی ہے۔ اگر یہ بات مولانا فضل الرحمان کی نہیں مان رہے، پیپلز پارٹی چھوٹی سی بات نہیں مان رہی کہ یہ سیٹ نون لیگ کی ہے، تو آگے چل کے وہ کیا مانیں گے یار؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ یہ جو مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، یہ مومن کا سوراخ ہی سمجھ لیں جو یہ ڈس رہے ہیں۔ ہم اگر اس کے اوپر لمبی چوڑی، ہم پہلے بھی ہمیں بڑے مواقع ملے لیکن ہم اکثر باتیں نہیں کرتے، لیکن آج میں نے جب ابھی یہ ٹی وی پہ آیا ہے کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنی درخواست جمع کرا دی ہے، اس کے اوپر 30 ایم این اے کے 30 سینیٹر کے دستخط ہیں، تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، یقین کرو بڑا افسوس ہوا ہے۔ کل میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی نے مفاہمت کر لی ہے اور پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ مولانا صاحب کو بھی منا لیا ہے، مریم نواز صاحبہ کو بھی منا لیا ہے، تو بھائی یہ اگر ادھر آپ پورا زور نہیں نہ لگائیں گے، پی ڈی ایم کا کوئی فائدہ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بیل منڈے چڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے مجھے۔ یہ جناب، یہ جو یوسف رضا گیلانی کی درخواست ہے، ہم ایز پی ڈی ایم سے کہیں گے کہ -1 فارمولے پہ کرو، پیپلز پارٹی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں عدم اعتماد پیش کریں گے نا تو یہ نہیں ہوگا کہ جی شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں۔ وہ زرداری نے یہ کہنا ہے کہ جی پنجاب تم لے لو اور یہ ہمیں دو، مرکز ہمیں دو، بلاول کو وزیر اعظم بناؤ۔ میں آپ کو لکھ کے دینے کو یہ تیار ہوں، سمجھ جائیں آپ۔ لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ -1 فارمولہ کرو اور پی ڈی ایم کو یہاں سے، پی ڈی ایم میں سے پیپلز پارٹی کو فارغ کرو، ورنہ یہ ابھی کے ابھی درخواست اپنی واپس لیں درخواست واپس۔ آپ اس چیز سے متفق ہے، میں جو آپ کو یہ ویڈیو بنائی ہے
کہ پیپلز پارٹی کو مائنس کرو، ورنہ پیپلز پارٹی اپنی درخواست واپس لے یوسف رضا گیلانی کی، اور مسلم لیگ نون کے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو اپوزیشن لیڈر کے لیے جو طے ہوا تھا اسی کے اوپر ہو۔ آپ اس کے اوپر متفق ہیں تو مجھے کمنٹس کریں تاکہ بات آگے تک پہنچائیں ہم۔